ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے، خواجہ آصف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو پاکستان میں نہیں تھا، لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں اس کو سن لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، اور ساتھ پھر جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کہے کہ نیوٹرل ہیں، تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کر دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی آمیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کیں وہ آپ نے سب نے سنی. سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، یہ تو ایک ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا. آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں، بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایکشن لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو. جب چور حکمران بن جائیں، جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئی. وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے، اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں. ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے. جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں. اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا. اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے. 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟
آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے. اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا وہ کس کا مرہون منت تھا اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہی رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں. اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں. اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر. لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری. پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا. دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی. کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے. اس کے کیس معاف ہوئے ہیں. ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جو معاف ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے، پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے. انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دے. اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ہال پڑھ رہے ہیں نومبر کے،
اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں, اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا, اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی. آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر. ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں, ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے, اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں. پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم پاکستان جو ہے, مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے, اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا. اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے. وقت پہ الیکشن ہوگا, اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے, اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے, اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے. خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے, تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مہربانی تھوڑی. وزیر دفاع ابھی ہیں, وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, اور مجھے یاد کرتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور پانی بجلی کے وزیر. آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا, اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی. تیسرے کی پچھلے آپ اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر, اس وقت بھی جنرل اکرام مجرم کور کے کمانڈر تھے, اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ وہ بھی گجرا والا کور کے کمانڈر ہے. تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کہہ دیا کہ آئی ایم ہوم اور نومبر 27 سے 28 کو چلا جائے, تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو, کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ وہی بیماری کا علاج کیا جائے, تو افاقہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں, یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا.
या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये रवायत रखी थी कि जो आउट गोइंग चीफ होते हैं उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो एक एहतराम के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपनी जवानों से, अपने अफसरों से जिनको उन्होंने कमांड किया होता है उनके साथ रुखसत हो सकें। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इनू होर तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है इनू मर्चां लगदियां रहंदियां, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर कट्ठे ही नाल निबड़ लवांगे इंशाअल्लाह। नहीं देखें, मैं ये दूसरे पे तो कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात, अब अव्वल तो ऐसी बात है कोई नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मेरा जो असाइनमेंट है वो मुझे कंपेल करती है कि मैं तुहाडे नाल गपशप विच ना गल करा। एक दूसरी बात जो आपने कही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी आपने भी, मेरे भाई ने भी ये बात की है, तो एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं यार, मैं आपको बात बताऊं, जाति जी दौरे में नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उनके साथ, मेरा ख्याल उनका पर्सनल स्टाफ है और तो कोई नहीं, और कोई शख्स शामिल नहीं है। बाकी जो मैं वापसी पे जो रुका था, जाती दफ़ा मेरी मुलाकात मियाँ साहब से हुई थी, तो उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया था कि वापसी पे रुक जाना। तो ये प्योरली पर्सनल मुलाकात थी। 2 दिन मैं उनके पास जाता रहा, जो मेरा जुमा उनके साथ पड़ा। कोई सियासी गुफ्तगू जो है, गपशप नहीं है। मैं ज़ाती गपशप उनके साथ ज़रूर रही। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि कोई, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं थी। जी जी इमरान साहब हुक्म। जी 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 तो काफी सारे आर्मी चीफ जो है नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपॉइंट किए हैं, और उनका वज़ीर आज़म का इख्तियार भी है कि वो जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हर दफ़ा इस एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो जाती है कि फलां शख्सियत को लगा दिया गया, फलां नंबर वाले को लगा दिया गया। इस दफ़ा कोई PMLN के रैंक्स में कोई थिंकिंग है, या मियाँ साहब के ज़हन में कोई थिंकिंग है कि हमने को कोई टॉप 2-3 में से सीटेट्स के साथ जाना है, या इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ? सर कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है, आपने भी बताया कि 5 अशखास के नाम आते हैं, और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा जनरल इकराम साहब का 5वें नंबर पे नाम था। तो उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे मैं, एक रवायत है, लेकिन इससे अलावा भी अगर माजी में ऐसे मौजूद हैं मिसालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे, उनमें से भी लोगों के अपॉइंट किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है, जो मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। जी जी जी
نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریل میں نہیں آتی, جو عوامی جو ہے بحث کا موضوع نہیں بننی چاہیے, وہ سائفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے. وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلاں سے ملا, میں فلاں سے ملا, یہ گفتگو ہوئی. وہ سائفر میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات جو ہیں غیر معمولی ہوتی ہیں, بعض اوقات روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جو ایکسپیرینس ہے بصیرت فارن منسٹر, میں اس پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انالیسس جو ہے. لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا. جو شخص جو ہے باتیں جو جس طرح کی وہ کر رہا ہے, اور یہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے اور اپنے حلف کی بھی وائلیشن ہے. جو پرسوں اس نے حلف لیا ہے اپنے ورکر سے اور خود, اس کی بھی وائلیشن ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکورٹی اس شخص نے کمپرومائز کی ہے. ایک جھوٹ بولا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ $25,000 پہ بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے تعلقات جو ہیں اور ساتھ ریپیئر کر رہا ہے, اور ساتھ اسی آڈیو لیک کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا, فلانے کا نام بالکل نہیں لینا. یعنی یہ وہی صاحب ہے نا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے, ساتھ ترلے کرتا ہے, ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے, ساتھ معافی مانگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. کہا ہے اس نے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کالم میں, صافی صاحب کے کالم میں جو ہے, اس شخص کا یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں RTS بیٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ کہتا نا کہ مجھے جیل بھیجو, یہ میں عدلیہ تحریک میں جنگ جیل میں تھا, وہاں پہ DG خان سے کچھ قیدی جو ہیں ٹرانسفر ہوئے. میں نے پوچھا ان سے کہ اور تھے کون کون سی DG خان, انہوں نے کہا عمران خان سے. میں نے کہا وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ترلے کر کے تو وہ رہا ہو گیا تھا. اسی 26 دن رہ قید. کہتے ہیں 3 دن رہا, تینوں دن روتا رہا وہاں پہ قید کے اندر. یہ جسے جائیدہ لگ پتا جائیدہ پھر پتہ لگے تو پھر جڑا ہے بڑکاں سے جلسے ماریاں جاندیاں نے, اوتھے اندر نہیں جلسے بڑکاں کوئی مار سکتا ہے. فاروق مرزا صاحب رونما صاحب سے فضل صاحب, آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا, تضحیک کی, توہین کی, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بیسٹ مین کس طرح بےعزت ہوئی. جی میں وہ پیچھے بات آپ کے کر رہے ہیں. بیسٹ مین یونیفارم میں ہیں, ان کی تحقیر ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی. یہ آئین پاکستان میں بھی ہے کہ عدلیہ اور افواج کے خلاف جب کوئی اس طرح کا ٹرینڈ چلتا ہے تو جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایکشن کرتی ہے. اب تک تقریباً 100 سے اوپر آپ کی پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کارروائی ابھی تک نہیں کی. میرا خیال ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ, نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے گرج ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اور آپ کارروائی نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح ملائن ہوتی جائے اور بدنام ہوتی جائے؟ نہیں بالکل جی, میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی مہربانی ہے, یہ جو میں وزیر دفاع کا میرے پاس اسائنمنٹ ہے, میرا یہ فرض ہے بلکہ حکومت میں ہونے کا, بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کارروائی جو ہے, ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے, ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سبب نہیں ہے. جو آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں, ہمارا کسی کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے. سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, سیاسی ورکر اس کو برداشت کرتے ہیں,
یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے, یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے, اس لیے اسے برداشت نہیں ہو رہی. اقتدار چھینا جاتا ہے, اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینا جاتا ہے, اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینا گیا ہے, ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی, نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے. اور یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں, اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا پاس ہے. اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا بھرپور دفاع کریں گے, آپ کے سامنے بھی کریں گے, جو پریس کانفرنسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, میں اپنی انیبلٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلکولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو دفتر آ جائیے, تانا بیٹھ مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے, آپ نے بتایا اور آپ نے بھی بتایا, میرے کو کل کچھ دونوں کو پوچھ لو. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی 4-5 ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے, یا ان کے سٹاف کی ان سے بات چیت ہے, یا دوسرے وزراء سے بات چیت ہے, میں نے سنی تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں سنی ان میں سے. میں نے پڑھی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں, تو اس میں کوئی ہمارا جو اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کوئی بات چیت نہیں ہے, بلکہ یہی کہا گیا ہوا ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوگا جو بھی کہا گیا ہے. لیکن جو عمران خان کی جو لیکس آئی ہیں اس سے تو اس بندے کا جو دوگلا پن ہے یا جو بہروپیہ بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشہ تو ضرور جو آپ کہہ رہی ہیں, بالکل خدشہ اس بات کا ہر وقت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ہاتھ جو ہے ہمارے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں یا ہمارے سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ نہ لگ جائے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں انہوں نے بڑا فول پروف سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ ساری کی ساری پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں, اور جیسا کہ ان سے ظاہر ہے اس میں کچھ جو ہے عمران خان کے اقتدار کی ہیں, کچھ جب ہم آئے ہیں اقتدار میں اس وقت کی ہیں. لیکن جو سینسٹیو باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح اس انداز سے عمران خان کرتا ہوگا, لیکن اس وقت جو ہے کوئی سینسٹیو بات خدا نخواستہ اگر کرنی بھی ہو تو ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, جس سے سیکورٹی کوئی ہمیں تھریٹ ہو سکتی ہے, وہ پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہیں. وہ اس طرح اوپنلی گپ شپ کے انداز میں نہیں کی جاتی جس طرح وہ اسد عمر کو بھی انسٹرکشن دے رہا ہے, کسی اور کو بھی انسٹرکشنز دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہنا امریکہ کا نام نہ لئیو, امریکہ کا نام لئیو. یہ بات تو خواجہ صاحب کردار بلوچ صاحب آواز ٹی وی سی میں جی آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم میں عہدے کے لائق نہیں تھے,
और इत्तेहादी जमातों का ये भी कहना था कि 2018 के इंतखाबात में गड़बड़ हुई, उसको मुल्क पर मुसलत किया गया। तो वो जो किरदार थे जिन्होंने मुसलत किया, मुलवस रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई तहकीकात हो रही है? देखें, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये इसमें हमारी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। इट गोज बैक टू 50s जिसको बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जितना बोल रहे हैं उससे कम से कम ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि अदारे जो है हमारे वो न्यूट्रल वाकई हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो चीखें बुलंद हो रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि उनको कहाँ तकलीफ हो रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम आगे देखें कि आने वाले दिनों में हमारे अदलिया, हमारी अफवाज, हमारी पार्लियामेंट, हमारा मीडिया, हमारी एग्जीक्यूटिव, ये सारे अगर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं तो उनका इज्जत आबरू, उनका एहतराम जो है वो किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो बात कर रहे हैं वो उसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है। उसको आप 60s में भी ले जाएं, 50s में भी ले जाएं, 70s में भी ले जाएं, 80s में भी ले जाएं, ये जो पिछली दहाई गुजरी है उसमें भी ले जाएं, ये जो 2000 से लेके 2010 तक या 2008 तक जो है वो हिस्ट्री है। वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में ये सारा कुछ हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर हम वो एक ज़िंदा कौम है, जो मुझे यकीन है कि हम ज़िंदा कौम है, तो ज़िंदा कौम जो है अपनी तारीख से, अपनी जो वाक़यात होते हैं कौमों के साथ जो है उनसे सबक लेती है और उससे सीखती है। लेकिन ये शख्स बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि वो चौकीदार जो है वो उसकी नाजायज़ हरकतें जो अंदर होती रहीं उनकी हिफाजत क्यों नहीं करती। जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। थैंक यू सर। सारे लोग तशरीफ रखें। अता ताजर साहब और अमन मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।